السلام پاکستان، اور میں آج بالخصوص پاکستان کے اور شہری سی کے جینزی سے مخاطب ہوں۔ ایک بات یاد رکھیں، ابھی جیسے کہ یہ میر علی رضا کا کیس ہوا ہے، اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جینزیز کے اندر یہ فرسٹریشن ہے کہ ان کو انصاف ملے گا نہیں ملے گا، اور یہ بات اب حرف عام ہے کہ سندھ پولیس جو کہ پیپلز پارٹی کے تابع ہے اور کہہ لینے دیجیے ایک قوم پرست سوچ کے تابع ہے، وہ کبھی بھی ان کو انصاف نہیں دلا پائے گی۔ اور کراچی کے نوجوان، شہری سندھ کے نوجوان یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے، چاہے ایم ڈی کیٹ کے ایڈمیشنز ہوں، چاہے انٹر بورڈ کے ایگزامز ہوں، چاہے میٹرک کے ایگزامز ہوں، یا کسی بھی نوعیت کے ایگزامز ہوں، ان کے اوپر تعلیم کے مواقع بھی کم سے کم کر دیے جائیں گے۔ نوکریاں پیسی کوٹا سسٹم کے نام پہ، جعلی ڈومیسائلوں کے نام پہ ان پہ دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر کی نوکریاں ان پہ بند کر دی گئی ہیں، اور جو نوجوان اپنا کاروبار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ میر علی رضا جیسے واقعات ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات تو ہم بھول ہی نہ جائیں کہ کس طرح وارداتوں میں موبائل چھینتے ہوئے، ٹمپروں کے ٹرک کے نیچے کرنٹ رکھ کے اور بھتہ گیر کوری کے سامنے ہمارے نوجوان اس وقت بری طرح پھنسے ہوئے۔ اور یہ جو نوجوانوں کی میں بات کرتا ہوں، یہ صرف خدا نخواستہ صرف میں کوئی مہاجروں کی بات نہیں کر رہا، شہری سندھ میں رہنے والے مہاجر ہوں، پٹھان ہوں، بلوچ ہوں، پنجابی ہوں، سرائکی ہوں، کشمیری ہوں، گلگت کے ہوں، ایون سندھی بھی ہوں، ان سب کو ان چیزوں کا سامنا ہے۔ تو مجھے کچھ نوجوانوں نے رابطہ کیا اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ دانش بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ جو آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں ایک وکٹری لے لیں، مگر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ دوبارہ نہیں ہوگا، آپ کی طرح کسی اور نوجوان کو کسی اور طرح کے حادثے کا سامنا نہیں ہوگا، اس کا استحصال کا سامنا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے جب مجھ سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، تو میں نے ان کو بس ایک چیز کا مشورہ دیا، اس وقت یکجا ہو کے صوبے کی ڈیمانڈ کرو، بغیر یہ سوچے کہ کون وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، بغیر یہ سوچے کہ کس نے آواز اٹھائی ہے۔ اگر اس غاصب پیپلز پارٹی کی حکومت سے بدلہ لینا ہے تو آپ صوبے کی ڈیمانڈ کرو، ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی ڈیمانڈ کرو۔ پاکستان کے اندر 33 ایڈمنسٹریٹو یونٹ، اور سندھ میں جتنے بھی ہیں 7، 8، 4، 5 جتنی بھی ہیں ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات کرو۔ سندھ، کراچی کو سندھ کا الگ ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے کی ڈیمانڈ کرو، کیونکہ آپ آج پروٹیسٹ کرو گے تو آپ کو ایک آئی جی، ڈی آئی جی، ڈی ایس پی چینج تو کرا لو گے، مگر اوپر تو سیم ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر آپ اس کی ڈیمانڈ نہیں کرو گے تو آج آپ میر علی رضا کے لیے کر کسی اور کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو میں مخاطب ہوں، میں پاکستان کے اداروں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے سندھی بھائی ہیں، میں بھائی کہوں گا کیونکہ نادان ہے، اس میں بیچارے خود جو بیچارے ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں، کپڑے ہیں نہیں بیچاروں کے، پاؤں پہ جوتیاں نہیں ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، ان کی حالت سے لگ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم سندھ نہیں دیں گے۔ پہلی بات تو سمجھ نہیں آتا، غلام در غلام تر غلام، وہ ان کے ڈی این اے میں غلامی گھس گئی ہے۔ پہلے جیسے کہ میں نے کہا کہ کبھی پرشین کے غلام، کبھی برہمنوں کے غلام، کبھی بدھسٹ کے غلام، کبھی راجہ دہر کے غلام، کبھی سمرو ڈائنیسٹی کے غلام، کبھی نادر شاہ کے غلام، کبھی مغلوں کے غلام، کبھی انگریزوں کے غلام، اور پھر وڈیروں کے غلام، اب بھٹوں کے غلام، غلام تر غلام، اور اب ان کی آنے والی اولادوں کے غلام، بھٹو کی اولادوں کے غلام، شرجین میمن کی اولادوں کے غلام، ناصر حسین شاہ کی اولادوں کے غلام، خورشید شاہ کی اولادوں کے غلام، مگر یہ بیچاروں کے پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، اور وہ یہ بیچارے اکثر جو ہیں اس میں سے کچھ لوگوں کے آنے پہ کوئی اپنی کلاڑی تیز کر رہا ہے، کوئی اپنی چڈی بدل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے۔ اور مجھے پورے یقین ہے ان کو ایک سمجھنے کی ضرورت ہے، کلاڑی جلانے کی طاقت چاہیے، وہ طاقت بھی نہیں ہوگی اٹھانے کی، اس کے سے دکھانے کی طاقت ہے، بندوق کے لیے گولی چاہیے۔ ان کو کیا لگتا ہے کہ شہری سندھ کے اندر جو ہے نہیں ہوگا، مگر خیر بہرحال اس بات پہ نہیں جاتے، سمجھنے کی ضرورت ہی ہے۔ میں ریاست کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قوم پرست لوگ ہیں، جن کو بلاول بھٹو خود دہشت گرد کہہ چکا ہے،
خود کہہ چکا ہے کہ یہ BLA BRA طالبان ان کے ساتھ مل کے فتنہ خارج فتنہ ہندوستان کے ساتھ مل کے دشمن ایجنسیوں کے ساتھ مل کے کراچی کے حالات خراب کرنے کی کوشش کریں گے. آپ نے جس طرح بھی خبر آئی ہے کہ پنڈی کے اندر اپنی 2 یا 3 پٹونے لگا دی ہیں, 6 مہینے کے لیے آرمی کال ان کر لیا ہے. جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا تاکہ کوئی خون ریزی نہ ہو, آپ شہری سندھ کے اندر بھی آرمی لے آئیں اور آپ جو ہیں اس کو آرمی کے اندر ڈال دیں تب تک جب تک کہ مسئلہ حل نہ ہو. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کوئی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے سچویشن کا. اور میں آپ کو بتا دوں شہری سندھ کے لوگ ایک اور حیدرآباد پکا قلعہ میسکر برداشت نہیں کریں گے. میری کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا دانش بھائی اس دفعہ اگر ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت ہوئی تو ہم 1 کا جواب 5 سے واپس کریں گے. تو میں ریاست سے اپیل کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں ان کو بچائیں اور حالات کو بچائیں, کیونکہ یہ کوشش ہوگی کہ حالات خراب کر کے اس مدعے میں سے فوکس ہٹایا جائے. ہم پیپلز پارٹی کی تاریخ دیکھتے آ رہے ہیں, جب بھی پاکستان میں کوئی سیریس بات ہو رہی ہوتی ہے, کنالوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے, SFC کی بات ہو رہی ہوتی ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے, ملک کے اندر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے. اور اب جب بلاول خود ہی کہہ چکا ہے کہ یہ خود دہشت گرد ہے, سندھی کانفرنس جو ہے, بعد میں اس سے معافی مانگی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پارٹی کے ان کے ساتھ روابط ہیں, تو یہ ضرور استعمال کریں گے ان کو اپنے مضموم مقاصد کے لیے. تو یہ جو دہشت گرد ہیں جو رو کے لیے کام کر رہے ہیں, ملک دشمنوں کے لیے کام کر رہے ہیں, ان پہ نظر رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ مسائل ایک منطقی انجام تک نہیں پہنچ جاتے, سندھ کے اندر جو ہے بالخصوص شہری سندھ کے اندر جو ہے آرمی اپنی پریزنس ڈیولپ کرے, کراچی میں, حیدرآباد میں, خاص میں, سکر میں, سنگڑ میں, تاکہ یہ کسی قسم کے کسی غلط اس میں آ کے مہاجروں کے اوپر کوئی ظلم نہ کریں. اگر کریں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت موڈ بہت ڈفرینٹ ہے, بہت خراب ہے, اور نہ یہ 88 ہے, نہ یہ 86 ہے, نہ یہ کٹی پہاڑی والا ٹائم ہے. اب یقین کریں مہاجر بچے بہت فرسٹریٹڈ ہوئے ہیں, اور مجھے خدا نہ خاصا ڈر ہے کہ اس کا کوئی اور نتیجہ نہ نکلے. تو میں پاکستان کی ریاست سے اپیل کروں گا ایک دفعہ پھر, ان کو بھی بچائیں, ریاست کے امن کو بھی بچائیں, اور جس طرح آپ نے پنڈی کے اندر آرمی کال کی ہے, آپ کراچی کے اندر بھی آرمی لائیں, حیدرآباد میں بھی آرمی لائیں, تاکہ ایک کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ جو صوبے پہ چل رہی ہے وہ چلتی رہے. جو اس کے فیور میں ہیں وہ بغیر ڈرے, بغیر خوف و خطر کے پیپلز پارٹی یا پولیس ان کے ساتھ کچھ کرے گی. پولیس ابھی تک پیپلز پارٹی کے تابع ہے. سندھ کے لوگ, کراچی سندھ, شہری سندھ کے لوگ پولیس پر بھروسہ نہیں کرتے, آپ نے دیکھ لیا میر علی رضا کیس میں, اور اس طرح کے کتنے واقعات ہیں. تو ہم آرمی میں بھروسہ کرتے ہیں, ریاست پہ بھروسہ کرتے ہیں, وہ آئے اور اس معاملے کو منطقی انجام پہنچانے تک ٹیک اوور کرے. اور جو بھی ریاست کے خلاف بات کر رہا ہے, چاہے وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان کے باہر ہو, چاہے امریکہ میں ہو, چاہے انگلینڈ میں ہو یا UK میں ہو, ان کی حکومتوں سے رابطہ کرے کہ یہ لوگ جیسے قادر مقصی ایسے لوگ ہیں یہ امریکہ میں بیٹھ کے مہاجروں قتل عام کی کوشش کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, چڑھا رہے ہیں. امریکن گورنمنٹ سے رابطہ کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ وہ کیوں ایک ایسے دہشت گرد کو جس کی تاریخ ہے, اس نے مہاجروں کا قتل عام کیا ہے حیدرآباد کے اندر, اس میں حصہ ہے اس کا, کیوں نہیں اس دہشت گرد کو آپ واپس بھیج دیں, تاکہ پھر اس کی ہمت ہے تو پاکستان میں آ کے بات کرے, کراچی میں بات کرے, شہری سندھ میں بات کرے. جیسے باقی واپس آ رہے ہیں ریجیکٹ ہو کے ویزے ان کے, صحیح ہے نا, بڑے بڑے ہیرو کے نکلنے کے کچرے دیتے ہیں وہ واپس بھیج دیے گئے ہیں, وہ اس کو بھی بھجوائیں تاکہ پھر ایک ایون گراؤنڈ پہ بات کی جائے. تو جنرل جی کو پیغام دے رہا ہوں, ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس بہت زبردست نمبرز ہیں, ان کی بدماشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بدماشی کریں گے اللہ کا کرم سے ان کو جواب دیا جائے گا. آپ جواب دیں گے اپنی عوام کی طاقت سے, اپنی آواز کی طاقت سے, اپنی سوچ کی طاقت سے. یہ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں پروٹیسٹ ہوا ہے, 200 300 500 لوگ ہائیجیک نہیں کر سکتے پاکستان کے مستقبل کو. یہ جو انتظامی یونٹ کی ڈیمانڈ ہے یہ پاکستان کی بہتری کے لیے ڈیمانڈ ہے, پاکستان کی معیشت کے لیے ڈیمانڈ ہے, اور یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ پاکستان معاشی طور پہ ترقی کرے, ہماری فوج ترقی کرے, ہمارے نوجوان ترقی کریں, ہمارے مزدور ترقی کریں, ہمارے مڈل کلاس ترقی کرے, اور بلکہ ایون کہ وہ مظلوم سندھی بھائی جو ان کے تابع ہیں, ان کے محکوم ہیں, وہ بھی ترقی کریں. پاکستان میں ایک شہر کی ترقی کر رہا ہے, 33 شہر ترقی کریں. اس کے لیے ان مزید صوبوں کی ضرورت ہے, انتظامی مدد کی ضرورت ہے. امید ہے کہ آج کی میری بات جین زی کو اور ہماری پاکستان کی ریاست سنے گی, اس کو سمجھے گی اور اس کو اپریشیٹ کرے گی. دانش قاضی کو یاد دیجیے,
پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. اور ہاں، صبح تو بنے.